وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر ثانیہ نشتر، میں آج آپ کو دل سے مبارک دیتا ہوں. اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ ہم بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے اس پروگرام کے لیے. پریشر آپ کے اوپر بہت تھا کیونکہ لوگوں کے لیے مشکلات تھیں. حکومت مسلسل تنقید ہو رہی تھی. ایک مشکل وقت پاکستان کے اوپر آیا ہوا ہے کہ ایک بینکرپٹ اکانومی تھی، اور جب بھی اس سے ایک ملک نکلتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے. تو اس کے اندر بڑا پریشر تھا آپ کے اوپر کہ ہم چاہتے تھے جلدی جلدی آپ یہ پروگرام لے کے آئیں تاکہ نیچے لوگوں کو جو تکلیف ہے جلدی سے ہم ان کو پیسے پہنچائیں. جو ہم نے اتنا بڑا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں تقریباً 200 ارب روپیہ ہم نے صرف اپنے احساس پروگرام میں اپنے کمزور طبقے کے لیے رکھا تھا، تو ہم چاہتے تھے اب جلدی جلدی خرچ کریں. لیکن میں آج آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میرا بھی آپ کے اوپر پریشر تھا، میری کیبنٹ کا بھی آپ کے اوپر پریشر تھا. اس کے باوجود آپ نے پورا دیانتداری سے پورے وہ سسٹم بنائے جو سسٹم چاہیے تھے. نیچے غریب طبقے کو دیانتداری سے پیسہ پہنچے. جو تقریباً 8 لاکھ آپ نے ڈیٹا اینالیٹکس کے ذریعے ان لوگوں کو جو آپ نے باہر نکالا، جو کہ گورنمنٹ سرونٹس تھے، بڑے آفیسرز تھے، وہ پیسہ لے رہے تھے جو پیسہ ان غریب کمزور طبقے کے لیے تھا. تو آپ نے پوری دیانتداری سے پہلے تو سسٹم ڈیولپ کیا تاکہ جو یہ ہمارا تقریباً 200 ارب روپیہ ہم نے خرچ کرنا ہے یہ صحیح طرح ان لوگوں کو پہنچے جو مستحق ہیں. ہم جلدی جلدی بھی کر سکتے تھے، لیکن میرا پاکستان کی تاریخ کا میں سب سے بڑا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا. سب سے بڑا خیراتی پروگرام چلاتا ہوں میں. میرا تجربہ یہ ہے کہ جب یہ آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ کام اللہ کا ہے، اللہ کو جو سب سے چیز پسند ہے کہ جو انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے کمزور طبقے کی مدد کریں، آپ دکھی انسانیت کی مدد کریں، تو وہ جو پیسہ آپ اکٹھا کرتے ہیں اس میں جب دیانتداری نہیں ہوتی اللہ کی برکت اٹھ جاتی ہے اور وہ کبھی پروگرام کامیاب نہیں ہوتا. تو اس کی کامیابی کے لیے یہ ضروری تھا کہ سب سے پہلے ہم وہ سسٹم ڈیولپ کریں تاکہ ان لوگوں کے پاس پیسہ جائے، اور وہ ایک بڑا طبقہ ہے جو مشکل سے اپنا گھر میں کھانا نہیں دے سکتے اپنے بچوں کو، تو ان کے لیے یہ پیسہ جانا یہ ضروری تھا کہ ہم پہلے وہ سسٹم ڈیولپ کریں. اور وہ جو آپ نے سسٹم ڈیولپ کیا ہے اسی سسٹم میں یہ 8 لاکھ لوگ باہر ہوئے ہیں، جس میں گورنمنٹ آفیسرز اور کئیوں کی گاڑیاں تھی، کوئی باہر دورے کر رہے تھے، وہ یہ پیسہ لے رہے تھے. جو پیسہ آپ نے دیکھ ہی لیا، جس طرح کہ ابھی میں نے خواتین کو پیسہ دیا ہے، یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے پیسہ تھا. ان کا پیسہ چوری ہو رہا تھا. تو اس لیے یہ جو آپ نے دیر لگائی، ہم مشکل میں بھی تھے، ہم چاہتے تھے آپ جلدی جلدی کریں، لیکن میں آج بڑا خوش ہوں کہ آپ نے ایک باقاعدہ سسٹمز ڈیولپ کر کے یہ پروگرام سامنے لے کے آئے. اس میں 2 چیزیں جو خواتین کے لیے بڑی ضروری ہیں، جو بیچاری اس وقت سب سے ہمارے کمزور طبقے میں ہیں. ایک ان کا بینک اکاؤنٹ کھولنا، یہ بڑی ایک زبردست چیز ہے. اس سے جو پیسہ جو چوری ہوتا تھا وہ چوری نہیں ہوگا. دوسری چیز
جو آپ نے وہ جو اگلا جو کارڈ لے کے آ رہی ہیں اس کے ذریعے یوٹیلیٹی سٹور سے بھی چیزیں لے سکتی ہیں. ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے چیزیں دے سکتے ہیں. اور یہ جیسے جیسے آپ کا سسٹم آگے جائے گا ہم اس کارڈ کے ذریعے وہ بتا سکتی ہے اگر مشکل ہو کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو دوسری چیز اسمارٹ فون دینا, اسمارٹ فون ایک دنیا میں انقلاب لے کے آ رہا ہے. جو انفارمیشن اب اتنے چھوٹے سے ٹیلی فون پہ ہے, انسانی تاریخ میں کبھی ایسا انفارمیشن کسی کے پاس نہیں تھا. اب جیسے جیسے وہ اسمارٹ فونز, اب ہم اس کا ایک طریقہ نکال رہے ہیں, پہنچائیں گے یہاں تو ان کو موقع مل جائے گا, اس فون کے ذریعے انفارمیشن مل جائے گی. ان کے بچے شروع سے وہ اسمارٹ فون استعمال کرنا شروع کریں گے, وہی ان کی تعلیم ان کو وہ مل جائے گی جو کہ آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال 15 سال پہلے دیہات میں رہتے تھے لوگ, وہ ٹیلی فون کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے. اب دیہات کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں, جدھر تعلیم نہیں ہے, تعلیم بھی صحیح طرح نہیں ہے, فون کی وجہ سے تعلیم آنی شروع ہو گئی ہے. یہ ایک دنیا بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. تو یہ بھی بڑا اچھا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ اسمارٹ فونز کا فیصلہ کیا. ہم یہ اس اپنے کمزور اس طبقے کی خواتین کو پہنچائیں گے اور انشاءاللہ یہ بھی ایک نیا انقلاب ہوگا. انشاءاللہ 2 ہفتے میں اگلا پروگرام آئے گا ہمارا احساس کا. اس میں ہم اپنی غریب طبقے میں وہاں خواتین کو ان کے لیے مثلا گائے بھینسیں ان کے لیے اس طرح کی چیزیں دیں گے ان کو یہ اگلے پروگرام میں, جس سے وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک خاتون نے کہا میں اپنے بچے کو دودھ دے سکوں گی اور باقی دودھ بیچ سکوں گی, یہ انشاءاللہ یہ بھی ایک انقلاب آئے گا. کیونکہ جو سب سے بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان میں, ایک ہے سٹنٹنگ, ایک ہے میل نیوٹریشن. یہ 2 ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بچے پوری طرح اپنے قد پہ نہیں پہنچ سکتے, ان کی برین نہیں ڈیولپ ہوتی کہ ان کو خوراک نہیں ملتی. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوگا کہ ہم ان کو امپاور کریں گے, مرغیاں دیں گے, انڈے, تاکہ وہ بنائیں, وہ بیچ سکیں, اپنی کو لیے روزگار پیدا کر سکیں. تو یہ ہمارا اگلا پروگرام آ رہا ہے انشاءاللہ 2 ہفتے میں. اس کے بعد تیسرا پروگرام آ رہا ہے اسکالرشپس کا. غریب گھرانے کے بچوں کو اسکالرشپس دیں گے. اور اس سب کا مقصد ایک ہے, اس سب کا مقصد ایک ہے کہ یہ پاکستان کو ہم وہ ریاست بنائیں جو اس کو بننا چاہیے تھا. ایک فلاحی ریاست, ایک ریاست جو ذمہ داری لے اپنے اس طبقے کی جس کو دنیا پیچھے چھوڑ گئی ہے. یہ اگر میرے سے کوئی ایک پوچھے, میں یہ بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ کوئی میرے سے پوچھے کہ ایک وجہ ہے جو پاکستان اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. شروع میں پاکستان 60s میں 60 کی دہائی میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا. ایک وجہ کہ ہم ادھر نہیں پہنچ سکے جدھر اللہ نے اس ملک کو اتنا نوازا ہے. لوگوں میں بھی ٹیلنٹ ہے, بہترین, ہر جگہ جب باہر جاتے ہیں ہمارے لوگ آگے نکل جاتے ہیں, بڑے بڑے کار کرتے ہیں, لیکن ملک آگے نہیں بڑھ سکا. ابھی بھی دنیا میں امیر ترین پاکستانی ہیں, لیکن ملک پیچھے رہ گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جدھر تھوڑے سے لوگ امیر ہوں اور باقی غریبوں کا سمندر ہو. کوئی دنیا میں ملک آگے نہیں بڑھا. ملک آگے تب بڑھتا ہے جو ملک اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھاتا ہے. یہ چائنا نے دنیا کو ثابت کر کے دکھایا. 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو چائنا نے غربت سے نکال کے اوپر لے آئے. آج دنیا کی سب سے تیزی سے وہ اکانومی بڑھ رہی ہے. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ثابت کر کے دکھایا تھا کہ مسلمان غریب تھے اس وقت, اس کے باوجود انہوں نے جو فلاحی ریاست بنائی, ریاست نے ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی. وہ ریاست تھی جس نے بنیاد رکھی مسلمانوں کا ایک عظیم قوم بنی اگلے کئی 100 سالوں تک.
اور وہ ہمارے لیے مثال ہے. ہمیں قرآن کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو. تو ہم نے پاکستان کو اگر یہ اتنا اب وہ ملک نہیں بنا جو بننا چاہیے تھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کی ان کو چھوڑ دیا, نہ ان کو تعلیم دی اچھی, نہ ان کے لیے ہسپتال بنائے, نہ ان کی صحت کا دھیان رکھا, نہ ان کی خوراک کا دھیان رکھا, نہ ان کو انصاف دیا. اور یہ وجہ ہے کہ چھوٹے سے تھوڑے سے ایلیٹ, کبھی بھی آپ سارا پیسہ ایک امیر لوگوں پہ اور ایلیٹ پہ خرچ کریں اور نچلے طبقے کو کچھ نہ کریں, کوئی ملک نہیں آگے بڑھا آج تک. تو یہ ملک کا جو راستہ ہے وہ انشاءاللہ ہم بدلیں گے اس کو. نیا پاکستان کا مطلب ہی وہ ہے جس میں ہم. اس کے بعد ہمارا پورے پروگرامز آ رہے ہیں سامنے. پہلے تو میں یہ 70 لاکھ خواتین کو یہ کفالت کارڈ ملے گا. 70, اس کا مطلب 70 لاکھ خاندان کو. تو اب تک ہم 60 لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں. یعنی کہ 60 لاکھ خاندانوں کو وہ کارڈ, ہیلتھ کارڈ دے چکے ہیں, جس میں 7,20,000 روپے کا وہ کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں اب تک ہماری حکومت کی سب سے بڑا اگر کارنامہ ہے تو یہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ جو بے بسی ہوتی ہے لوگوں کی, جب وہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنا علاج کروانے کا, یہ سب سے بڑا ایک ظلم ہوتا ہے معاشرے میں کہ جدھر ایک عام آدمی تکلیف میں ہو, اس کے بچے تکلیف میں ہو, اس کے ماں باپ تکلیف میں ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو علاج کے لیے. یہ جو ہیلتھ کارڈ اب تک ہم دے چکے ہیں 60 لاکھ, اور انشاءاللہ ہم بڑھاتے جا رہے ہیں اس کو. یہ سب میں سمجھتا ہوں اس حکومت نے سب سے بہترین کام کیا ہے, کیونکہ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے, وہ جو غریب گھرانہ اپنے بچوں کو مشکل سے ان کا پیٹ پال رہا ہوتا ہے, جیسی بیماری ہوتی ہے وہ سارا گھرانہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے, ان کا سارا بجٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہم نے جو نوجوانوں کے لیے ہنر مند نوجوان پروگرام نکالا ہے کہ ان کو ہم ٹریننگ دیں گے, اور اس میں ہمارا 5 لاکھ نوجوان ہیں, 5 لاکھ نوجوان جن کو ہم سکل ٹریننگ دیں گے, ہنر سکھائیں گے, ان کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ وہ خود اپنے لیے روزگار لے سکیں. جس طرح میں مثال دیتا ہوں نمل یونیورسٹی کی, کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ نمل یونیورسٹی میں تقریباً 95% اسکالرشپ ہے, غریب گھرانوں کے بچے ہیں. لیکن جیسی اس یونیورسٹی سے وہ گریجویٹ کرتے ہیں, 90% سے اوپر کو سیدھی نوکریاں مل جاتی ہیں. اسی طرح جو ہمارا یہ ہنر مند نوجوان کا پروگرام ہے, وہ بھی یہی کوشش کرے گا کہ جلدی ان کو کورسز دیں, ہنر سیکھیں, ان کو نوکریاں ملیں.